شكرا يا ربي شكرا اللہ۔ ہاں، مصنف رحمت اللہ علیہ نے سورۃ النجم کے ان آیات سے دلیل پکڑی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزی۔ افرأیتم، یہ خطاب ہے مشرکین سے، ہے نا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی آیات اور اس کے بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اس کے بعد یہ خطاب آیا، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، یعنی یہ پوچھا گیا افرأیتم، تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ان معبودوں کے بارے میں جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو، کیا ان کے لیے کوئی نشانی ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین کے لیے آسمان و زمین میں نشانیاں موجود ہیں، کیا ان معبودوں نے آسمان و زمین کو بنانے میں کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے، کچھ مدد کی ہے؟ کوئی نشانی ان کی موجود ہے آسمان و زمین میں؟ بتاؤ اگر ہے تو۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نشانیاں دکھائیں، وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، جبکہ ان معبودان باطلہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، نہ بڑی نشانی اور نہ چھوٹی نشانی، کوئی نشانی نہیں۔ بلکہ یہ معبودان باطلہ کا حال تو یہ ہے، یہ لات، منات، عزا، ان کا حال یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، ہے نا۔ یہ ایک معنی ہے اس آیت کا جو بعض اہل علم نے کہا، اور بعض نے کہا کہ افرأیتم اللات والعزى، اس سے مراد اللہ رب العالمین نے مشرکین سے سوال کر رہا ہے کہ تم لات اور عزا کے بارے میں بتاؤ، لات اور عزا کے بارے میں بتاؤ کہ ان کی کوئی نشانی ہے، ان کی عبادت کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ یہ جان لیجئے جی، یہ اس مطلب ریڈ لائن ہے، اس کو سمجھیے۔ دنیا میں شرک کے اوپر اور بدعت کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ دل میں بٹھا لیجئے، یہ بات کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا کر کے پوجتا ہے یا پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے اوپر معبودان باطلہ کی عبادت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لا برہان لہ بہ۔ پھر یہ مشرکین جو اپنے شرک کے اوپر دلیل پیش کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی حیثیت توحید کے دلیلوں کے سامنے، کتاب و سنت کے دلیلوں کے سامنے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور باتیں ہیں۔ وہ ان دلیلوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ دلیل ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ گمان ہے ان کا، ان کی عقلی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی عقلی گھوڑے ان لوگوں نے دوڑانے کی کوشش کی ہے، اٹکل پچو ان لوگوں نے ہانکنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی دلیل اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر لازم نازل نہیں کی ہے۔ لات، یہ لات بھی کہا جاتا ہے اور لات بھی کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تا کے سکون کے ساتھ، یعنی تا ساکن و لات، یا تا کے تشدید کے ساتھ، دونوں ہے۔ لات کا معنی ہے، یعنی افرأیتم اللات والعزى، لات کا معنی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے نام
اللہ سے ماخوذ ہے، اور اس میں آخر میں ان لوگوں نے تا لگایا ہے تاکہ وہ مؤنث ہو جائے۔ عربی زبان میں جس لفظ کے آخر میں تا لگا دیا جائے وہ مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے معبود کا نام لات رکھا اور اس کو اخذ کیا اللہ رب العالمین کے نام سے، کیونکہ یہ اپنے معبودوں کو مؤنث تسلیم کرتے تھے اور مؤنث سمجھتے تھے۔ یہ بڑی بڑمبنا ہے جی انسانی عقل کی۔ ہم مؤنث کے معنی عورت، انسانی عقل کی بہت بڑی، یعنی یہ کہیے پستی کی علامت ہے کہ انسان اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتا، مؤنث کو پسند نہیں کرتا بحیثیت بیٹی، لیکن اللہ رب العالمین کو یا عبادت کرنے کے لیے بھی اس کو عورت چاہیے۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، الکم الذکر، تم اپنے لیے ذکر کو پسند کرتے ہو، مذکر کو پسند کرتے ہو، لڑکوں کو پسند کرتے ہو، وَلَهُ الْأُنْثَى، اور اللہ رب العالمین کے لیے تم انسا لڑکیوں کو پسند کرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ملائکہ کو، فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے لیے تم نے بیٹی بنایا اور اپنے لیے تم کو بیٹا پسند ہے۔ اگر تم کو یعنی ان مشرکین کو اگر یہ خبر دی جاتی تھی کسی کے گھر میں اگر بچی کی پیدائش ہوتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى، بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری اگر اس کو سنائی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ اس کا کالا ہو جاتا تھا، غصے سے جل جاتا تھا، بھن جاتا تھا وہ آدمی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم والوں سے چھپتا ہوا پھرتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو، اپنی شکل کو، اپنی نگاہ کو لوگوں کے سامنے، لوگوں سے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا وہ آدمی۔ یہ حالت تھی، اپنے لیے یہ معاملہ تھا، اور رب العالمین کے لیے نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ بیٹا کہتے، اولاد بناتے بھی تھے تو کہتے تھے کہ بیٹی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ملائکہ کو، فرشتوں کو جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹیاں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اشہدوا خلقہم، ہم جب فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے، بنا رہے تھے، کیا اس وقت یہ لوگ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، جو بات یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ لوگ لات کو تانیث کرنے کے لیے، مؤنث بنانے کے لیے، عورت بنانے کے لیے اس کے آخر میں تا لگاتے تھے تاکہ وہ مؤنث ہو جائے۔ یہ کون تھا؟ تو یہ لات جو تھا یہ ایک آدمی تھا جو حجاج کے لیے، حاجی جو آتے تھے مکۃ المکرمہ حج کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ ستو گوندھا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ ستو پانی ڈال کر کے اس کو بھگا کر کے آٹے کی طرح، جس کو گوندنا کہتے ہیں، وہ گوندتے تھے۔ جب حجاج گزرتے تھے وہاں سے تو ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر کے یہ بناتے تھے، اور جب حجاج گزرتے تھے تو ان کو وہاں سے کھلاتے تھے۔ مر گئے، ان کا انتقال جب ہو گیا تو ان لوگوں نے ان کو اس چٹان کے کنارے، جس چٹان میں بیٹھ کر کے یہ ستو گھولتے تھے یا بناتے تھے، اس کے کنارے لوگوں نے ان کو دفن کر دیا۔ پہلے لوگ اس کی قبر کی عبادت کرتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے قبر کی عبادت ہوتے ہوتے عبادت اس پتھر کے جانب منتقل ہو گئی جو اس قبر کے بازو میں یا قبر کے بغل میں تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر تھا، یہ پتھر چوکور تھا، وائٹ پتھر تھا، اور اس کے اوپر کچھ نقوش وغیرہ بنے ہوئے تھے، کچھ ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ اس پہ یہ لوگ ایک گھر بنا دیا تھا، جیسے استھان ہوتا ہے دیوی دیوتاؤں کا، گھر بنا کر کے اس کے چاروں طرف پردے وغیرہ لٹکا کر کے اس کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قریش کا بت تھا، قریش کے لوگ اس بت کی عبادت، لات کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اہل طائف کا بت تھا، یہ لوگ اس کو
پوجتے تھے. یہ لات کی بات ہوئی. عزا، یہ عزا کون تھے؟ تو عزا کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے العزیز. العزیز نام ہے نا جی اللہ تعالیٰ کا، اسماء حسنہ میں سے ایک نام العزیز ہے. جی اسی سے لوگ نام رکھتے ہیں عبد العزیز. تو اللہ کے نام سے اس کو لیا گیا تھا عزیز سے، اور اس کو عزا بنایا گیا تھا تاکہ یہ مؤنث ہو جائے، یہ لفظ مؤنث ہو جائے. یہ 3 درخت تھے. عزا جو تھا تانیث ہو، اور یہ درخت تھے عزا، ہے نا. 3 طرح کے درخت تھے، اور 3 درخت مل کر کے ایک درخت ہوتے تھے، اور اس پہ یہ لوگ بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس پہ پردے وغیرہ لٹکا کر کے وہاں بھی عبادت کیا کرتے تھے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، عزا درخت نہیں تھا بلکہ یہ بھی وائٹ کلر کا پتھر تھا جس کے اوپر ان لوگوں نے گھر بنایا تھا، اور گھر وغیرہ بنا کر کے اس پہ پردے وغیرہ لٹکا کر کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ عزا بھی قریش کے معبودوں میں سے ایک معبود تھا. منات، تو کہا یہ منات ایک گھر تھا، ہے نا، جس کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کی سجاوٹ اور بناوٹ کی گئی تھی، اس پہ بھی پردہ لگایا گیا تھا. اور منات کو منات اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے نام المنان سے اس کو اخذ کیا گیا تھا. المنان سے اس کو اخذ کیا گیا تھا، اور آخر میں جو تا لگائی گئی تھی منات کی، یہ تائے تانیث ہے تاکہ یہ مؤنث ہو جائے، یہ لفظ مؤنث ہو جائے. اس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور منات کو منات اس وجہ سے کہتے تھے تاکہ کثرت سے لوگ اس کے سامنے جا کر کے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور وہاں خون بہایا کرتے تھے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، منات کو منات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکہ سے پائے جانے والے بتوں میں سب سے زیادہ دور جو بت تھا، یعنی جس کے لیے سب سے زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا، وہ یہ بت تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری تینوں بتوں کا یہ کفار و مشرکین عبادت کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ آپ کو کیا کہ دیکھیے ان تینوں بتوں کو ان لوگوں نے مؤنث بنایا تھا، اور جبکہ خود اپنے لیے یہ لوگ اب بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے. بہرحال اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو نام ہے یہ نام تم نے رکھے ہیں، خود تمہارے باپ دادا نے اور تم نے مل کر کے یہ نام رکھے ہیں. ما انزل اللہ علیہ من سلطان، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور ان چیزوں کی جو ان کے خواہشات نفسانی کو بہتر معلوم ہوتی ہے، یہ لوگ اس کے عبادت کیا کرتے ہیں اور اس کی پیروی کیا کرتے ہیں. کفار قریش اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان بتوں کے سامنے جا کر کے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ان بتوں کے سامنے جا کر تبرک حاصل کیا کرتے تھے، ان سے برکت طلب کیا کرتے تھے، اور ایسا کرنا کفر تھا، شرک تھا، جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کی. یعنی جو بھی کوئی شخص برکت طلب کرے کسی درخت سے یا کسی پتھر سے یا کسی بھی چیز سے، اور کوئی بھی ایسا کام کرے جس کو اللہ رب العالمین نے برکت حاصل کرنے کا سبب نہیں بنایا ہے، تو گویا وہ شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور اس چیز کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے یہ صرف اپنے گمان سے اور اپنے ظن سے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ نے اس کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں کی تھی، کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی. اس کے بعد ایک حدیث پڑھی گئی جو غالباً حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ روایت اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے کبریٰ کے اندر، اور ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے، ابن حبان نے،
اس کو نقل کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں, اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے, اس کی سند ثابت ہے. بہرحال یہ عظیم روایت ہے اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے فائدے مستنبت ہوتے ہیں. وہ کیا ہے دیکھیے, اور یہ بات جان لیجئے, جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوا اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑے فائدے ہیں. اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ فائدہ حاصل کرے. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ابو واقد اللیثی, ان کا نام بعض لوگوں نے کہا کہ حارث ابن عوف, یہ ان کا نام ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, عوف ابن حارث ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ان کا نام حارث ابن مالک ہے. بہرحال ان کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہے. اور اسی طریقے سے یہ کب اسلام لائے, یہ صحابی کب اسلام لائے, اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں, یعنی اوائل شروع زمانے میں مسلمان ہوئے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے. اور یہی دوسرا قول جو ہے کہ یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے, یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہوئے, اس لیے کہ اس قصے کے یہ راوی ہیں. یہ قصہ جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اس قصے کے راوی ہیں. اور بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ انہوں نے, یعنی جو لوگ, جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس بیری کے درخت کو ہمارے لیے بھی بنا دیجئے, وہ کہنے والے میں سے یہ صحابی بھی تھے, یہ صحابی بھی تھے. بہرحال خرجنا الفاظ ہیں حدیث کے, خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین, ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. حنین آپ کو معلوم ہے ایک وادی کا نام ہے, ایک میدان کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ نکلے تھے کب؟ شوال کے مہینے میں, یعنی جو عید کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کے بعد, سن 8 ہجری میں, فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ رمضان میں ہوا تھا, اور شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے تھے. جب ثقیف کے لوگوں نے, طائف میں رہنے والے ثقیف کے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد قتال کرنے کا کی ٹھان لی اور فوج کشی ان لوگوں نے شروع کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. صحابی کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین, ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. ونحن حدثاء احد بکفر, اور ہم لوگ کفر کے زمانے کے نئے نئے لوگ تھے, یعنی ابھی جلدی مسلمان ہوئے تھے. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ اس میں وہ لوگ تھے موجود جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے, یعنی ان کا اسلام ابھی نیا نیا تھا, ہے نا, نیا نیا اسلام تھا, جدید تھے ابھی اپنے اسلام میں. اور اسی سے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ ذکر کر کے راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عذر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی تھی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ اعتذار نہیں ہے بلکہ یہ بیان ہے, تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرنے والے تھے وہ کوئی سارے صحابی نہیں تھے. یعنی عام صحابہ نے ایسا نہیں کہا تھا, سارے لوگوں نے نہیں کہا تھا, بلکہ کچھ لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا. اب اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز, ہم تھوڑا مصروف ہیں آج, پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت مزید کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ